آیا تھا ہمارے جو علی امین صاحب ہیں ان کی ٹائم پہ ایک سمری موو ہوئی تھی اور لیکن نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے وہ جو ایجنڈا تھا اس کو شامل ہی نہیں کیا تھا آج کی کابینہ کے اجلاس کے لیے. آج کے پریس کانفرنس کا سب سے اہم نقطہ سیکشن انیڈڈ سیلف پاور ریگولیشن ہے. اس سے متعلق اب کیا ہوگا آگے کا عمل؟ ایڈوکیٹ جنرل کو کب کہا جائے گا کہ وہ کس وقت؟ دیکھیے آج یہ اناؤنس ہو گیا ہے. یہ ایک ہیومن رائٹس کی جو خلاف ورزی تھی اس کو مس یوز کیا جاتا تھا اور یہ ہمارا شروع سے ہی اس پہ بڑا کنسرن تھا. اسمبلی میں ہم نے ایک قرارداد لے کے آئے متفقہ طور پہ جو پاس ہوئی اور جو جرگہ میں فیصلہ ہوا کہ اسمبلی سے جتنے بھی قوانین پاس ہوئے ہیں ان سب کو منوان تسلیم کیا جائے گا. تو یہ اس کی بھی ایک کڑی تھی اور سہیل آفریدی صاحب شروع سے ہی یہ بات کر رہے تھے کہ ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاورز کا جو قانون ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم اقدامات اٹھائیں گے. تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے پہلے ہی اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے ہیں. اس کے لیے اب مزید ایک میکینزم بنایا جائے گا جو آپ کے سامنے کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گا. شفیع بھائی، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی سرکاری مشینری یا گاڑیاں جو جلسوں اور جلوسوں میں استعمال ہے اس پہ آرٹیکل 5, 4 اور 25 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس پر پابندی لگا دی گئی. پشاور ہائی کچھ گاڑیاں ابھی بھی ریسکیو کی اسلام آباد میں ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے اور اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس فیصلے پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن پشاور ہائی کورٹ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ اس ملک میں غیر آئینی اور غیر قانونی اور بہت سے کام ہو رہے ہیں جن کے یہ اہلکار بنے ہوئے ہیں، ان پہ بھی ذرا نظر ثانی کریں اور اس کے متعلق بھی ذرا فیصلے دیں. شفیع صاحب، جو کیسز واپس لے رہی ہے صوبائی حکومت، تو اس میں اگر وفاق کی جانب سے کوئی فریق سامنے آ جائے اور وہ کون سی کیسز؟ جو پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف ہے 9 مئی والے، تو اس میں مردان میں جو ہوا خصوصاً، تو اس میں اگر وفاق کی جانب سے کوئی فریق آ جائے، جس طرح سننے میں آیا ہے کہ کسی کو وکیل بنایا گیا ہے، وہ فریق آ جائے گا کہے گا کہ میرا نقصان ہوا ہے، تو اگر وفاقی ادارے کا صوبائی حکومت نقصان کرے گا، صوبائی حکومت کا کوئی فرد، تو اس سے پھر کیسے خود کو یعنی واپس کریں گے؟ دیکھیے وفاقی حکومت کی مینڈیٹ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے ہیں، 17 سیٹوں پہ یہ آئینی عہدوں پہ براجمان ہے غیر آئینی لوگ. انہوں نے جو آئین کے ساتھ کیا، اس ملک کے قانون کے ساتھ کیا، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. یہ صرف اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں، یہ لوگوں کو استثناء دینے کی بات کرتے ہیں. تو ان سے ہم کیا اور ایکسپیکٹ کریں گے؟ انہوں نے اگر کچھ کرنا بھی ہے جو کر رہے ہیں کرنے دیں، ہم اپنا کام کریں گے، یہ اپنا کام کریں گے. شفیع جان صاحب، یہ بتائیے گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ رات کو وزیر اعلیٰ کا یہ علاقہ ہے وہ ابھی میں کوئی ڈرون اس طرح کا کوئی بم گرا ہوا ہے، لوگ زخمی ہیں اور ایجنسی میں داخل ہیں. باجوڑ میں بھی اس طرح کے کچھ اطلاعات ہیں مسجد کی، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ دیکھیے شروع سے ہم ڈے 1 سے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب پہلے لیڈر تھے اس ملک کے جنہوں نے ڈرون اٹیک کے خلاف یہاں پہ دھرنا دیا تھا. ہم تو ڈے 1 سے اس چیز کے خلاف ہیں، ہم تو ڈے 1 سے ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں. ہم نے میں آ رہا ہوں جی، اگر آپ اپنی بات میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. آپ نے کوشچن کیا اور میں جواب دوں گا، تو آپ جواب سن لیں پھر کاؤنٹر کوشچن کر لیں. تو ہم ڈے 1 سے اس کے خلاف ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اس طرح نیوز آئی ہے، دیکھیں اس سے پہلے بھی ڈرون اٹیک ہوا تھا، کاٹلنگ کی بات ہوئی وادی تیرا میں، تو ہم تو وہی چیزیں لے کے آئے تھے کہ امن جرگے میں بیٹھ کے ہم نے ایک TUR جو 15 نکاتی ڈرافٹ جو بنایا ہے، تو یہ ایک بنیادی ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس آگے اس پہ ہم کارروائی کریں گے اور ان چیزوں کی روک تھام کریں گے. میرا مطلب یہ کہنے کا کہ آپ انفارمیشن منسٹری کو دیکھ رہے ہیں، اطلاعات آ رہے ہوتے، اب تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. اس پہ بھی ابھی کنفرمیشن ہمیں نہیں ملی پوری طرح، لیکن اس طرح کی نیوز بالکل آ رہی ہے. اسلام آباد کے حملے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اختن آباد پشاور میں اس کا ہینڈلر تھا، یہاں سے بارود شفٹ ہوا، یہاں سے سہولت فراہم کیا گیا، اس کے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، وہ ایک نان سیاسی بندے ہیں. وہ کس طرح سینیٹر بنے اور کس طرح اس عہدے پہ براجمان ہیں، جس طرح انہوں نے کرکٹ کو تباہ کیا، اسی طرح اس ملک کی سیکورٹی بھی وہ تباہ کر رہے ہیں. اور اس نے جو بیان دیا ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، ایک نسلی بنیادوں پہ بیان دینا. دیکھیں پشتونوں کے خلاف بات کرنا، تو ہم نے 80,000 شہادتیں دی ہیں. ہماری پوری ایک جنریشن اس جو یہ پچھلے 20 سال میں جو بدامنی تھی، اس میں ہماری ایک پوری جنریشن نے قربانیاں دی ہیں.
ہمارے 80,000 شہادتیں ہوئی ہیں, کروڑوں لوگ ہماری ڈسپلیس ہوئے ہیں. ابھی بھی اب میں نے پہلے ذکر کیا جو کہ نارتھ وزیرستان میں لوگ بیٹھے ہیں, تو وفاق تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا. تو بارڈر کی سیکورٹی بھی سیکورٹی فورسز کے پاس ہے, تو یہ بارود کیسے آئے؟ تو سوال ان سے پوچھنا چاہیے. سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر سے آیا, تو کیسے آیا؟ بارڈرز کی سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہے تو وہ جواب دے ہے. یہ بتائیں جو کابینہ کے اعلامیہ تھا, جو کابینہ کا تھا وہ اس میں پیش ہو گیا ہے, جو باقی چیزیں ہیں دوسرے اداروں کے حوالے سے, فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو مطالبات تھے اعلامیہ میں, اس حوالے سے کیسے عمل درآمد کیا جائے گا؟ کیا مطالبات تھے؟ اس طرح سے کوئی مطالبات نہیں تھے. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کابینہ کے اجلاس کی؟ اچھا, جرگے کی بات کر. دیکھیں جرگہ تو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کا اتنا کامیاب جرگہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ہم نے 21 پارٹیوں کو مدعو کیا تھا اور 26 پارٹیاں آئی تھی. جو 5 پارٹیاں تھیں ہم نے ان سے معذرت بھی کی, لیکن انہوں نے شرکت کی. ان کا شکریہ, ان کا بڑا پن تھا. تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا, پورے خیبر پختونخوا کو اکٹھا کرنا. سہیل آفریدی صاحب اور بابر سلیم سواتی صاحب نے جو ایک چھت کے نیچے سب کو جمع کیا ہے, تو یہ ایک امن کی طرف بہت بڑا قدم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ اپوزیشن کے ساتھ کیا کری, اور ہم نے جس طریقے سے, جس احترام سے, جس عزت سے, اور پھر سہیل آفریدی کے متعلق یہ کہتے تھے کہ تجربہ کار نہیں ہے, نہ تجربہ کار ہے, تو اس نے یہ کر کے دکھایا. اور جو تجربہ کار ہے وہ 27ویں ترمیمیں کر رہے ہیں, اس ملک کے آئین کو مسخ کر رہے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ سے تھے کہ ابھی ہم نے یہ چیز دوبارہ جائے گی سیکورٹی کمیٹی کے پاس, ہم نیشنل ایکشن پلان کی طرز کا ایک پروویژنل ایکشن پلان لے کے آئیں گے. وہاں پہ TUR سیٹ کیے جائیں گے, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ شیئر ہوگی, کور کمانڈر سے بھی ملاقات ہوگی. اس صوبے کے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے, سہیل آفریدی چیف ایگزیکٹو ہے, تو فیصلے بھی سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان صاحب کریں گے. پی ڈی ایم کے 2 شرکاء جب میں آئے تھے اس کے بعد غائب گئے, اب تک کچھ پتہ چل سکا پولیس کیا کی تھی اس حوالے سے؟ کہ وہ تو کل دیکھیں بالکل بالکل ان کو احترام میں کڑا ہونا چاہیے تھا. جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ پرائے ملکوں کی جو نیشنل اینتھم ہوتے ہیں کرکٹ میچوں میں یا فٹ بال کے میچوں میں, تو ایک ملک والے دوسرے ملک کے لیے احتراماً کڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کاز بہت بڑا تھا خیبر پختونخوا کے امن کے لحاظ سے, تو اس طرح ان کو کڑا ہونا چاہیے تھا, اس کو سبوتاج نہیں کرنا چاہیے تھا. اور میڈیا سے بھی ہمارا تھوڑا سا وہ ہے کہ اچھی چیز کو آپ نے اتنی کوریج نہیں دی جتنی کوریج آپ نے اس کو دی. اور جہاں تک ان کی گمشدگی کا مسئلہ ہے, کل CM صاحب نے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے. پولیس کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں, تو CM صاحب نے بڑی کور کمانڈر سے ایک مطالبہ کیا, اور ہمارا مطالبہ وہی ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں بتایا جائے, کیونکہ وہ ہمارے مہمان تھے. اور پختون روایات کے مطابق جب مہمان آپ کے گھر آتا ہے اور جب تک وہ مہمان واپس نہیں جاتا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, تو hماری روایات کو نہ تباہ کیا جائے. سر شاید بھائی اس کے بعد آپ سے کے حوالے سے تحریک انصاف کا موقف واضح ہے. قومی اسمبلی سے جو پروسیس ہوا تھا اس کا بائیکاٹ بھی کیا گیا. اب اسی آئین, وہ جو ترمیم ہے, جو بل ہے, وہ آئین کا حصہ بن گیا, اسی طریقے پھر آئینی عدالت قائم ہو گیا اور ان کا چیف جسٹس بھی بن گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب مستقبل میں PTI انصاف مانگنے کے لیے اس آئینی عدالت سے رجوع کرے گی؟ دیکھیے یہ 3 سال عمران خان صاحب سے معافی مانگتے رہے, 3 سال, اور آخر میں آئین میں خود کو معاف کر دیا. یہ سارے عمران خان صاحب سے ڈری ہوئے ہیں. یہ جو ترمیمیں ہو رہی ہیں یہ عمران خان اور تحریک انصاف کو روکنے کے لیے ہو رہے ہیں. یہ سارے جو ایک ڈنڈے کے زور پہ جمع ہوئے ہیں نا, یہ تحریک انصاف کی وجہ سے, عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے, یہ نظام نے تتر بتر ہونے اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنی ہے. یہ جتنی ترمیمیں کرنے ہیں کر لیں, ہم بالکل اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. یہ غیر آئینی, غیر قانونی ہے. ہم ہر حد تک جائیں گے, ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے, لیکن انشاءاللہ جب بھی تحریک انصاف کی حکومت آئے گی ہم ان تمام ترمیموں کو اڑا کے رکھ دیں گے. 28 ترمیم آ رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 12 صوبے بنیں گے. 28 آئے, 29 آئے, 30 آئے, ہم انشاءاللہ سب کو ریورس کریں گے. سر بننے کے بعد سب سے پہلا نوٹس جو تھا وہ صنم جاوید کی گرفتاری یا مبینہ افراد کے حوالے سے کیا تھا. IG سے رپورٹ بھی طلب کی گئی تھی, کیا رپورٹ پیش کی گئی ہے, اور جو ملوث کردار ہیں یا کوتاہی ہے ان کا تعلق کیا گیا ہے؟ بالکل, پہلا نوٹس جو تھا وہ صنم جاوید کی جو یہاں سے گرفتاری ہوئی تھی اسی کے متعلق تھا. IG صاحب کو بلایا گیا تھا اور IG صاحب نے وہی دہرایا جو PTM کے متعلق دہرایا گیا کل.
تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کارروائیاں کون کر رہا ہے، اور کل سی ایم صاحب نے ان کو بڑے کلیئرلی ڈائریکشن بھی دیے اور بڑی کلیئر بات بھی کی ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے اب یہ ختم ہونی چاہیے. یہاں پہ ایک پارٹی کی اور عام لوگوں کی ووٹ سے آئے ہوئے لوگوں کی حکومت ہے، ان کا مینڈیٹ ہے، اور جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں اب یہ بند ہونی چاہیے، ورنہ یہ بات جو ہے یہ بڑی دور تک جائے گی. بہت شکریہ.